تو فرمایا کانت زوجتہ من الحور العین، جو جنت میں اس کی حور زوجہ ہے وہ بولتی ہے اور کہتی ہے لا تؤذیہ، اور جلیے اس میں کیوں تکلیف پہنچانی ہے؟ حور جو جنت میں بیٹھ کر ساتویں آسمان کے اوپر جنت میں بیٹھ کر کلام سن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا بنی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حور ہی ہے، وہ رب نہیں بنا، وہ خدا نہیں بنی، وہ جناب الہ یا معبود نہیں بنی۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، یہ چونٹیاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بس اوقات، یہ جب دو چل رہی ہوتی ہے نا چونٹیاں، ایک ادھر سے دوڑ لگا کر جا رہی ہوتی ہے، ایک ادھر سے دوڑ لگا کر جا رہی ہوتی ہے، پھر آپس میں یکدم ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دونوں آپس میں منہ ملاتی ہیں اور سر جوڑ کر گویا کہ جلدی جلدی کوئی بات کرتی ہیں اور جلدی جلدی بات کر کے فوراً نکل جاتی ہیں۔ تو میں نے تو بڑا غور کیا ہے، جب کبھی ایسا ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں کان قریب کر کے سنتا ہوں کہ ان کی آواز مجھے آئے، مجھے نہیں آواز آئی۔ کیا آپ نے کبھی آواز سنی ہے چیونٹیوں کی؟ یہ آپس میں جب کوئی بات چیت انہوں نے کی ہو، جو دور سے کلام کو سن لیتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا ہے۔ یہ شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرما رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر جہنم کے اندر گرنے والے پتھر کی آواز سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نہیں بن رہے، اس کے باوجود وہ نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں۔ یہ جو سوچ اور عقیدہ ہے کہ جو دور سے سننے والی ذات ہے وہ رب کی ہے، اور اگر یہ عقیدہ تم نے رب کے علاوہ کسی اور کے متعلق رکھا تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے، پھر تم اسلام سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ سوچ درست نہیں ہے، یہ جو نظریہ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ ہے یہ درست اور سچا نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی خفیف سی چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو کیا نبی پاک علیہ السلام آج گنبد خضرا میں تشریف رکھتے ہوئے جہاں اگر ہم اگاڑا کی زمین پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑے تو کیا حضور ہمارا درود نہیں سن سکتے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی لیے ہمارے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کوئی دل سے ان کو پکارے تو صحیح، ان کو بلائے تو صحیح، وہ آج بھی سنتے ہیں اور سن کر ہماری جو ہے وہ مشکلات کو بھی حل فرماتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دور سے بات سننا یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے تو پھر خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پھر خدا کے ایک ہونے کی، خدا کی وحدانیت اور توحید کی دلیل کیا ہے؟